السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ تیسویں پارے کی مکمل ایک سورت تلاوت کی گئی ہے جس کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر صرف 4 آیتیں ہیں۔ بہت چھوٹی سی سورت ہے، ہمارے ہر چھوٹے بچے کو اور سب مسلمانوں کو یہ سورت اکثر و بیشتر یاد رہتی ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے پہلے اس کے معنی و مفہوم کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص ہے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا: قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، احد اکیلا ہے، تنہا ہے۔ مشرکین مکہ ہزاروں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ کوئی خشکی کا رب ہے، کوئی سمندر کا رب ہے، کوئی پہاڑ کا رب ہے، کوئی روزی کا رب ہے۔ مکہ کے مشرکوں نے مختلف معبودوں کو، مختلف لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اور جب ان کے سامنے توحید کی بات کی جاتی، اللہ کی ایک بندگی کی بات کی جاتی، تو اب وہ اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے تھے کہ جس رب کی تم عبادت کی طرف بلاتے ہو، اب بتاؤ کہ اس کا نسب کیا ہے۔ یہ پوچھتے تھے مکہ کے مشرک صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے، اللہ کے نبی سے، کہ جس اللہ کی آپ دعوت دیتے ہیں، اللہ کا نسب کیا ہے؟ نسب، اللہ کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ نعوذ باللہ، یہ پوچھتے تھے مکہ کے کافر۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی: قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ تم نسب پوچھتے ہو کہ اللہ کا نسب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہر قسم سے بے نیاز ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا ہے کہ ساری دنیا کو اس کی پڑی ہے، ساری دنیا کو اللہ کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو کسی چیز کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ پورا عالم اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ وہ پیدا کیا یعنی اپنے لیے بال بچے، اولاد، ولم یولد اور نہ ہی اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے ماں باپ نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کا نسب جاننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا کہ اللہ تنہا ہے، محتاج نہیں کسی کا، وہ بالکل بے نیاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کے بال بچے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے والدین ہیں۔ بس اللہ تنہا ہے، وہ روز اول سے ہے، وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ایسا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، کائنات میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ نام میں، نہ طاقت میں،
نہ افعال میں، نہ اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے۔ وہ نہ پیدا کیا ہے، مطلب اس کی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تنہا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایسی خوبیاں ہیں، اس کے ایسے کمالات ہیں کہ اس جیسے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے اور اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، یعنی انتہائی خالص توحید ہے، یہ خالص توحید ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے خالص توحید کا ذکر کیا ہے، اپنے بارے میں ذکر کیا ہے تو 4 آیت کی سورت، لیکن فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس کے اندر خالص توحید ہے۔ جب یہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، دنیا کے سارے معبودوں کا رد ہو گیا، دنیا کے سارے معبودوں کا، جھوٹے معبودوں کا رد ہو گیا۔ خالص توحید، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لائے، ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے معبود، جھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے جب یہ کہا قل هو اللہ احد، تو اللہ کی اس کلام سے ہزاروں جھوٹے معبودوں کی مخالفت ہو گئی، ان سارے معبودوں کا انکار ہو گیا۔ خالص توحید ہے۔ یہ آیت تو 4 ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا سورہ اخلاص کو؟ 1/3 قرآن ہے۔ 1/3 قرآن مطلب کیا ہوا؟ 1/3 قرآن، یعنی جتنا آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے میں وقت لگے گا، فضیلت ملے گی، آدمی سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے، اس کو 1/3 قرآن، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لے، پورے قرآن کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے یہ کہا کہ تمہاری اس سے محبت کرنا جنت میں لے جائے گا۔ ایک صحابی تھے مسجد قباء کے اندر، قباء جو مسجد ہے، قباء کے اندر مدینہ سے قریب ایک بستی ہے قباء۔ قباء کی مسجد میں ایک امام تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھتے تھے، رکوع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگ تنگ آ چکے تھے، ایک سورت پڑھے پھر سورہ اخلاص، دوسری رکعت پڑھے ایک سورت پڑھے پھر سورہ اخلاص۔ ہر رکعت میں جب وہ نماز پڑھاتے تھے، ہر رکعت کے اندر رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ مسجد کے لوگوں نے یہاں تک تو کہہ دیا کہ تم بہت سورہ اخلاص پڑھتے ہو نا، تم کو نماز پڑھانی تو پڑھاؤ، ورنہ تم کو اس امامت سے برخاست کر دیا جائے گا۔ روز دیکھو، جب دیکھو، ہر رکعت میں سورہ اخلاص سورہ اخلاص، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہر رکعت میں رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ سورہ اخلاص چھوڑ دیجئے، اور پھر نہیں چھوڑیں گے تو امامت چھوڑ دیجئے۔ مسئلہ نبی کے پاس آیا کہ ایک صحابی ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اور ہر رکعت میں رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہیں، ایک سورت پڑھے پھر پڑھ دیے، ہر روز کا ان کی یہ عادت بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مت پڑھا کرو، کہا نہیں، مجھے اس سے محبت، میں پڑھوں گا، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا حبک ایاھا ادخلک الجنہ، تمہارا سورہ اخلاص سے محبت کرنا، سورہ اخلاص سے دلی لگاؤ رکھنا، اس کو بار بار پڑھنا، اس سے محبت کرنا، یہ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی عظیم صورت ہے، کتنی عظیم صورت ہے۔ اللہ نے یہ کہا لم یلد ولم یولد، اللہ کی اولاد نہیں ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ صرف یہ 2 جملہ ہے، لم یلد ولم یولد، 2 بات ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، تو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہودیت کی تردید ہو گئی، نصرانیت کی تردید ہو گئی، عیسائیت کی تردید ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکہ کے مشرکوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ مکہ کے مشرک
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس نے پیدا نہیں کیا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو مکہ کے مشرک کا بھی عقیدہ کیا ہوا؟ بھشٹ ہو گیا۔ ایسے یہودی اور عیسائی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے نبی حضرت عزیر اور عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے۔ بیک وقت کافروں پر جہاں رد کرتی ہے، وہیں پر یہ آیت اور یہ صورت یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی زبردست تردید کرتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے۔ تو تین مذہبوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہودیت کی، عیسائیت کی اور اہل کفر کی، جو مکہ کے کافر تھے اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کے بارے، اس صورت کی حقیقت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ یہ ایسی مبارک صورت ہے جس کو 18 مرتبہ ایک دن کے اندر، 24 گھنٹے کے اندر ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ 18 مرتبہ اس صورت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3 3 6 اور 6 3 9، 9 مرتبہ یہ ہو گیا۔ کب؟ یہ صرف نماز کے بعد کی بات کی جا رہی ہے۔ سونے سے پہلے 3 مرتبہ، صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام کے وقت 3 مرتبہ، 9 9 18 ہو گئے۔ یہ ایسی مبارک صورت ہے، ایک مسلمان کو تقریباً 9 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو صحیح عقیدے کی رہنمائی فرمائے اور توحید پر ہم سب کو سلامت رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔